اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناصر آفیشیل کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ آج بہت ہی اہم واقعے کی طرف ہم جو بات کریں گے، اس سے پہلے کہ میں اس کے حوالے سے بات کروں، آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ تو چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف۔ اللہ کے نبی حضرت سلیمان علیہ السلام یہ سن کر بہت افسردہ ہوئے کہ ان کی بادشاہت کے پڑوس میں ایک ایسی قوم اور ایک ایسا ملک ہو جسے نہ تو وہ پہچانتے ہوں اور نہ ہی وہاں آپ کی دعوت پہنچی ہو، اور وہ مسلسل سورج کی پوجا کر رہے ہوں۔ چنانچہ دینی اور نبوی حمایت نے جوش مارا، لہٰذا آپ نے مناسب خیال کیا کہ قوم سبا کی ملکہ ان کی مشترکہ حکمران کی طرف خط لکھیں اور اس کے ملک کی طرف زبردست افواج بھیجنے سے قبل اسے اسلام، اطاعت اور فرما برداری کی دعوت دی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام بہت ہی جابر حکمران تھے، ایک بہت ہی اعلیٰ طاقت کے مالک تھے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا۔ حضرت سلیمان کو جب پتہ چلا کہ قوم سبا ایک ایسا ملک ہے، اس کے پڑوس میں رہتا ہے جو سورج کی پوجا کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا، لہٰذا میری وہاں پر جو ہے دعوت نہیں پہنچی۔ تو اس سلسلے میں جب حضرت سلیمان کو پتہ چلا تو اس نے ایک زبردست فوج بھیجنے سے پہلے یہ فیصلہ کیا، کیوں نہ میں ان کو ایک دعوت دوں، ایک موقع دوں تاکہ وہ اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کی طرف لوٹ آئیں۔ تبلیغ کرتے ہوئے حضرت سلیمان نے ایسا ہی کیا، خط بھیجا۔ ملکہ نے جب حضرت سلیمان کا خط دیکھا تو اس نے بجائے کہ اس خط کو ایکسیپٹ کرتی، قبول کرتی اور اس کی بات مانتی، اس نے یہ کیا جو اکثر غیر مسلم کرتے آئے ہیں، ایک بہت بڑا تحفہ، تحائف، ایک قیمتی تحائف کے ساتھ یہ لکھ کر بھیجا کہ آپ جو ہیں اس چیز سے دستبردار ہو جائیں اور یہ جو میں تحفہ بھیج رہی ہوں اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان کو اور بھی غصہ آیا کہ یہ مجھے رشوت دینا چاہ رہی ہے، یہ مجھے لالچ دینا چاہ رہی ہے۔ آپ نے آگے سے خط کا جواب کیا لکھا؟ آپ نے کہا جو اللہ نے مجھے منصب عطا کیا ہے اس کے آگے یہ کچھ بھی نہیں ہے، لہٰذا آپ اس چیز پر تیار رہیں کہ میں آپ پر بہت بڑی فوج کے ساتھ چڑھائی کرنے کے لیے آ رہا ہوں۔ تو لہٰذا جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع سے عبادت کی اللہ کی، اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام جو بہت بڑے حکمران تھے، اللہ نے بہت بڑی طاقت دی ہوئی تھی کہ یہاں تک کہ اگر وہ چونٹی کی بھی آواز سنتے تو چونٹی بھی ان کی آواز جو ہے وہ بھی سن سکتی تھی، اتنی بڑی طاقت تھی ان کے پاس۔ تو حضرت سلیمان نے ایسے ہی کیا، ان پر چڑھائی کی اور ان کو زیر کیا۔ تو لہٰذا جو بھی مسلمان کے حکمران ہیں ان کو اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ جو بھی ان کے پاس منصب ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہی طرف سے ہے۔ فلسطین پر جو مظالم ڈھائے گئے، ان لوگوں کی اپنی مشترکہ تجارت کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو ان چیزوں سے دور رکھا اور اس کا ظلم جو ہے وہ سہتے رہے۔ لہٰذا میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان حکمرانوں کو جو ہدایت عطا کرے اور امت مسلمہ کی مشکلات کو آسان کرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔